نامناسب دعا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے، شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ سے نصیب اس بیماری نے تو مجھے خود خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے کہا، اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم اور اے درد اور بیداری، شب تجھے مبارک ہو، بسبب تمہارے اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دیں تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آ گئی، مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادت و ذکر الہی اور ادعائے ضعیف کرنے سے اعضاء اور مجبور ہو گئے، برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے اقدس نہ دیکھتا تو میرا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم اور غم خواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع کیا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا، یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلاعذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں آزمائش اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابہ نے عرض کی، اے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔